في أرجائها الحسنات والبركات والنعم مكة كلها حرم جميع بطاحها اشتملت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف 3 عمرے ادا کیے تھے، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے وقت، اور اس ٹائم مکہ داخل نہیں ہو پائے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء عمرہ ادا کرنے کے لیے 7 ہجری کو سفر کیا، مکہ کے لیے عمرہ ادا کیا اور پھر واپس مدینہ آئے۔ اس طرح 8 ہجری فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، غزوہ طائف کے بعد واپسی پہ جورانا کے مقام سے احرام پہنا اور مکہ داخل ہوئے تیسرا عمرہ کرنے کے لیے۔ اور یہ 3 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں ہی ادا کیے، اور صرف ایک حج کیا تھا جو 10 ذی الحج کے سال، یعنی ہجرت کے 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا تھا۔ حارث بن فضیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا، اور وہ بھی مدینہ منورہ سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ حجۃ الوداع یہ ایک مکروہ الفاظ ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ کہیں کہ حجۃ الاسلام، تو ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 25 ذی القعدہ کو نکلے، اور ہفتے کا دن تھا، یعنی سیٹرڈے کے دن، اور ذی الحلیفہ میں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی اور احرام کی نیت کی۔ اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے گھر سے ہی اپنے سر میں تیل ملا اور کنگھی کر کے بغیر سر کو ڈھکے ذی الحلیفہ کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ وادی ذی الحلیفہ اس جگہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک یہ الگ قسم کے پودے اگتے ہیں، اس کو عربی میں حلفہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پوری وادی کو وادی ذی الحلیفہ کہا جاتا ہے، اور اس میقات کو میقات ذی الحلیفہ۔ اس پودے کا یہ کہ یہ بالکل لمبی ایک ٹہنی ہوتی ہے، اور اوپر اس کے پتے یا فلاور ٹائپ ایک وائٹ کلر کے چیز اگتی ہے، جس کی وجہ سے اس پوری وادی کا نام وادی ذی الحلیفہ ہے۔ اور یہ وادی عقیق ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں خواب دیکھا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اس وادی عقیق، جو باقی وادیوں سے مبارک وادی ہے، اس میں داخل ہوں اور نماز ادا کریں اور عمرے اور حج کی نیت کریں۔ اس طرح یعقوب بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کپڑوں میں احرام پہنا تھا، ایک تہبند اور ایک اوپر اپنی چادر اوڑھی تھی، اور جب تنیم کے مقام پہ پہنچے یعنی مسجد عائشہ، تو اس احرام کی جو چادریں تھیں دونوں، ان کو تبدیل کر کے دوسری چادروں کو اوڑھ لیا تھا، یعنی مکہ داخل ہونے سے پہلے، مکہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام اس میقات ذی الحلیفہ سے پہنا تھا، وہ تنیم کے مقام پہ پہنچ کے اس کو تبدیل کر لیا، تاکہ جب مکہ داخل ہوں تو ایک دوبارہ سے ایک نیا کپڑا یا پاک صاف کپڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میقات ذی الحلیفہ میں پہنچے تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی باقی ازواج مطہرات بھی جمع ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدی کے جانور لائے گئے جو مکہ کے لیے مخصوص کیے گئے تھے کہ وہاں جا کے ان کو ذبح کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایک نشان لگایا سیدھے طرف، یعنی ان کے رائٹ ہینڈ کی طرف جو جسم کا حصہ تھا اس پہ کچھ نشان علامت لگائی، اور جس کی وجہ سے علامت لگانے کی وجہ سے اس سے تھوڑا سا خون باہر نکلا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلوں میں ایک رسی لٹکائی اور اس کے ساتھ کچھ جوتوں کو بھی لٹکا دیا، تاکہ اس کو عربی میں قلادہ کہتے ہیں، کہ تاکہ جو سفر کریں گے تو ان وادیوں کے اندر کوئی اگر دوسرا شخص ان اونٹوں کو دیکھے یا وہ گم ہو جائیں تو ان کو وہ آزاد چھوڑ دیں، نہ کہ انہیں
اپنے استعمال میں یوز کریں، کیونکہ وہ اونٹ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے لیے مخصوص ہیں کہ وہاں جا کے ان کو ذبح کیا جائے گا۔ اس طرح 100 اونٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ پہ نشانی لگائی اور باقی اونٹ اور اس کے اندر جو گلا تھا اس میں قلادہ لٹکایا، یعنی رسی کے ساتھ کچھ جوتے، اور باقی جو اونٹ تھے ان کو ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، انہوں نے ان پہ نشانیاں لگائیں اور اس طرح قلادہ لٹکایا۔ اس طرح ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 شخص بنی اسلم سے اور بھی تھے، اور ہم لوگ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے مکہ کی طرف لے کے گئے۔ مینا میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس انہوں نے کیا تو ناجیہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں ذبح گاہ میں لے جاؤ اور ان کو وہاں پہ ذبح کرو۔ تو حضرت ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کرتے رہتے۔ تقریباً 100 اونٹ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے تھے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام پہ خوشبو لگائی اپنے ہاتھ سے اور اپنے کپڑوں پہ بھی۔ اس طرح جب وادی القحا میں پہنچی تو جو انہوں نے خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام پہ لگائی تھی اور اپنے کپڑوں پہ، وہ ان کے ہاتھ پہ لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کسی طرح اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا یا کچھ کیا تو وہ کلر جو تھا یلو کلر کا، اصفر اسے کہا جاتا ہے عربی میں، وہ ان کے چہرے پہ پھیل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھ کے فرمایا کہ یہ اب جو ہے کلر جو ہے وہ بالکل اچھا لگ رہا ہے تمہارے چہرے پہ۔ اور یہیں وادی ذی الحلیفہ، میقات ذی الحلیفہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تاکہ باقی صحابہ بھی ادھر آ کے جمع ہو جائیں، تو اس ٹائم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وائف تھیں اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، ان کے ہاں ایک ولادت ہوئی جن کا نام رکھا تھا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور پیدائش ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ناپاک ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غسل کر کے کپڑا باندھ لو اور سفر کرو مکہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے حج کی نیت کر کے یہاں تک آ چکی تھی۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی الحلیفہ سے نکل کے وادی بیدا کی طرف سفر شروع کیا حج کے لیے، تو وادی بیدا میں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وادی بیدا جو ہے ادھر آگے ایک اشارہ آتا ہے، اس کے بعد وہ وادی بیدا شروع ہوتی ہے جو آج کل کا مدینہ انڈسٹریل ایریا ہے۔ البيت حتى الحد والعلم مكة كلها حرم، مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم، مكة كلها حرم عطاء كل ما فيها تفيض ندى وتبتسم، فكن ممن يفوز به ومن لأجورها اغتنم، فهذا كله حرم، مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم، مكة كلها حرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی الحلیفہ سے نکل کے وادی البیدا میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد ثنیہ حفیرہ سے گزر کے وادی حفیرہ جس کا نیا نام وادی مفرحات ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی تربان، یہ ساری وادی تربان ہے، اور یہ جو پہاڑ ہے اس کو جبل تربان کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وادی تربان سے ہوتے ہوئے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی الحلیفہ ہفتے کے دن 25 ذی القعدہ کو مدینہ سے نکل کے پہنچے، اور وہاں پہ 1 لاکھ صحابہ جمع ہوئے، سب نے احرام کی نیت کی عمرے حج کے لیے، اور پھر آگے سفر شروع کیا، اور ہفتے کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی ملل میں داخل ہوئے۔ یہ مدینہ سے 18 میل کے فاصلے پہ، اور یہ کچھ بازاروں کے آثار موجود ہیں ابھی بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس جگہ پہ رات گزاری، اور پھر یہاں سے صبح کے وقت سفر شروع کیا وادی سیالہ کی طرف۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں سے کافی دفعہ سفر کیے ہیں، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے بدر کے وقت 313 صحابی تھے، وادی ملل سے گزر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے بدر کے لیے، بدر صغرا، ذل و شیرا کے لیے وادی ملل کی دوسری طرف جو مدینہ سے اشارہ مسلم سے رستہ عزیزیہ سے نکلتا ہے، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریہ یین پہ پڑاؤ ڈالا، وہاں رکے، پھر اس کے بعد آگے، یہ ساری وادی ملل کا حصہ ہے۔ لیکن جب حج کے لیے آئے تو اس پوری وادی میں 1,00,000 صحابہ رکے۔ اس طرح اس وادی کو وادی ملل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو پتھر ہیں وہ پانی کے سیلاب کی وجہ سے، پانی کے گزرنے کی وجہ سے ان کی سرفیس سموتھ ہوتی ہے، یعنی سیدھا لیول نہیں ہوتا۔ تو جب اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے ہیں تو اونٹ لیفٹ رائٹ جھومتے ہوئے سفر کرتے ہیں، تو اس کو ملل کہتے ہیں عربی میں، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام وادی ملل، کہ یعنی جب مسافر اونٹ پہ چلتے ہیں تو وہ کبھی سیدھے ہاتھ کی طرف جھکتے ہیں، کبھی الٹے ہاتھ کی طرف اونٹ کے اوپر چلتے ہوئے۔ یہ جو پتھر پڑے ہیں اس کو مصلی سیالہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ہی ساتھ ایک مائل سٹون گرا ہوا ہے جو عباسی خلیفہ صفاح تھا، اس نے 132 سے 136 یا 134 ہجری کے اندر یہاں پہ مائل سٹون لگائے تھے ہر ایک میل کے بعد۔ یہ کچھ آثار گرے ہوئے ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مصلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوگی، واللہ اعلم۔ فکس جگہ پن پوائنٹ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پڑھی ہے، لیکن اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور یہ مائل سٹون ہے جو 132 سے لے کے 134 یا 136 ہجری کے اندر عباسی خلیفہ صفاح نے لگائے تھے مدینہ سے مکہ درب الانبیاء پہ۔ ہر ایک میل کے بعد یہ مائل سٹون تھا، جس میں سے 258 مائلز تقریباً تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ملل سے نکلے، یہ وادی سیالہ کو کراس کیا، پھر اس کے بعد آگے شرفت سیالہ میں پہنچے اور وہاں جا کے رات گزاری، کھانا کھایا، مغرب عشاء وہاں پڑھی، پھر سفر شروع کیا اور فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارکس زبیہ میں پہنچے، جہاں پہ 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ اور حدیث میں ذکر ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان رستوں سے سفر نہ کر لیں عمرے یا حج کے لیے اور ارکس زبیہ میں نماز نہ پڑھ لیں۔ اس مسجد کے آثار ابھی بھی ہیں۔ یہ مسجد سیالہ ہے، یہ مائل سٹون ہے۔ ایک مائل سے دوسرے مائل کے بیچ میں جو ڈسٹینس تھا وہ 1.6 کلومیٹر سے لے کے 1.8 کلومیٹر کے بیچ میں ہوا کرتا تھا۔ اور پرانے زمانے میں راستوں کو ناپنے کے جو میجرمنٹس ہوتے تھے وہ پہلے 1 مائل، یہ جو مائل ہے، اس کے بعد 1 فرسخ ہوتا تھا جس میں 3 مائل ہوتے تھے، یعنی 3 miles equal to 1 فرسخ۔ پھر اس کے بعد برید ہوتا تھا جس میں 4 فرسخ ہوتے تھے، یعنی 4 فرسخ کا مطلب 12 مائل، 12 مائل از اکول ٹو 1 برید۔ اور پھر 2 برید ہوتے تھے تو اس کا مطلب 2 برید کا فاصلہ 1 مرحلہ، یعنی 2 برید کا مطلب 24 مائلز کا جو فاصلہ ہوتا تھا وہ 1 مرحلہ تھا۔ اور ہر مرحلے پہ قافلے رکا کرتے تھے تاکہ ریفریش ہوں اور اگلا سفر اگلے دن شروع کریں، کیونکہ ایک اونٹ جو ہے وہ تقریباً ڈیلی 35 سے 50 کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ سفر کرنے کا قابل نہیں ہوتا۔ یہ جو آثار گرے ہوئے ہیں پتھروں کے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ وادی سیالہ میں مصلی سیالہ ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوگی، واللہ اعلم، جس کا ذکر ہوا
26 ذوالقعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وادی ملل سے نکلے، اس کے بعد وادی قمیص الیمام، جبل سخیرات الیمام کو کراس کر کے وادی سیالہ میں داخل ہوئے، اور جو پیچھے مائل سٹون تھا جس کے پاس مصلی کہتے ہیں کہ وہ مسجد سیالہ، مصلی سیالہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوگی، واللہ عالم، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے یہ قبرستان ہے، وادی سیالہ سے گزر کے اس جگہ پہ پہنچے جس کا نام ہے شرف السیالہ، اور یہ ایک مائل سٹون ہے، جیسے پیچھے گرا ہوا تھا اس طرح کا ایک یہ مائل سٹون ہے۔ یہ شرف سیالہ کے اوپر ہے، شرف کہتے ہیں کہ اونچائی، وادی کا اونچا حصہ، یہ جگہ اونچی ہے، وہ وادی سیالہ نیچے ہے، اور اس شرف سیالہ کے بعد آگے نیچے کی طرف وادی کا ڈھلان، یعنی کہتے ہیں کہ وادی کے جو بارش کا سیلاب جاتا ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے پانی، اور پھر آگے آئے گا شرف سیالہ کے بعد ارکزبیہ، جسے شرف الروحہ کہتے ہیں ارکزبیہ سے پہلے، پھر اس کے بعد شرف الروحہ کے بعد وادی روحہ میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہاں شرف السیالہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، اور یہیں پہ رات کا کھانا کھایا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے رات میں ہی سفر کیا اور ارکزبیہ میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے صبح کے وقت، یعنی 27 ذوالقعدہ کو ارکزبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ مائل سٹون ہے، مائل سٹون جو تھے یہ 6-7 ہزار سال پہلے کے بھی ان رستوں پہ ہیں، درب شامی جو قافلے سفر کرتے تھے سیریا، یمن سے، اور جو صفاح تھا عباسی خلیفہ، اس نے 132 سے 136 ہجری میں مدینہ اور مکہ کے بیچ میں اسپیشلی مائل سٹون لگوائے تھے، جو تقریباً 258 مائلز بنتے ہیں، جن میں سے ابھی صرف 58 مائل باقی ہیں، جس میں سے ایک یہ مائل ہے۔ وادی شرفہ کی طرف کا اونچائی سے نیچے کی طرف جانے کا رستہ، شرف کہتے ہیں اونچائی والے حصے کو، شرف السیالہ کے بعد شرف الروحہ، پھر ارکزبیہ، پھر وادی روحہ۔ یہ ایک قبرستان ہے اور وہ مائل سٹون ہے شرف السیالہ پہ۔ سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے کہ شرف السیالہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکے تھے حجۃ الوداع کے وقت، تو یہاں پہ رات گزاری اور مغرب عشاء کی نماز پڑھی، تو مسجد کے آثار ادھر ہی کہیں ہونے چاہیے، لیکن ابھی موجود نہیں ہے۔ مدینہ سے نکل کے مکہ کی طرف حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 ذوالقعدہ 10 ہجری اور منڈے کا دن تھا، پھر ارکزبیہ میں پہنچے، یہ جبل ارکزبیہ ہے، یہ مصلی ارکزبیہ، وہ مسجد کے آثار ہیں جو عمر بن عبدالعزیز خلیفہ نے بنائے تھے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد آگے وادی روحہ کی طرف گئے، ادھر کچھ دیر آرام کیا، پھر اس کے بعد وادی منصرف میں جا کے پڑاؤ ڈالا، ظہر اثر وہاں پہ نماز پڑھی، رات مغرب عشاء بھی وادی منصرف میں گزاری اور وہیں پہ رات کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی منصرف سے نکلے، عصایہ، وادی عصایہ میں پہنچ کے 28 ذوالقعدہ کو فجر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد آگے وادی ارج میں جا کے پڑاؤ ڈالا، جو ٹیوزڈے کا دن تھا۔ یہ ارکزبیہ منڈے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تھے، اور ادھر ہی سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام گزریں گے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اور وہ بھی اسی مصلی ارکزبیہ میں پہنچ کے نماز ادا کریں گے، جس طرح 70 انبیاء علیہ السلام نے بھی ادھر نماز ادا کی ہے حج کے سفر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی منصرف میں ظہر اثر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب عشاء بھی وہیں پڑھی، رات کا کھانا بھی وادی منصرف میں کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہی ٹائم وہاں سے سفر شروع کیا اور وادی رویسہ میں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری کے اندر ذکر ہے کہ مصلی رویسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور اس مصلی کی نشانی یہ ہے کہ وہاں ایک درخت تھا جو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو کے گر چکا ہے قبلے کی طرف، اور اس کے قریب کچھ قبریں بھی موجود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں مصلی تھے وہاں اکثر صحابہ یا تابعین یا مختلف جو عرب لوگ گزرتے تھے یا ادھر سے جو قافلے گزرا کرتے تھے، وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے قریب اپنے آپ کو دفن کرنا پسند کرتے تھے۔ تو یہ ہے مصلی رویسہ،
اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مصلی رویسہ ہے اور یہ سرحا درخت کے آثار ابھی تک موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ وہ درخت 2 حصوں میں ٹوٹ کے گر گیا تھا قبلے کی ڈائریکشن میں، اور یہ پرانا قبرستان، کچھ قبریں ادھر موجود ہیں ٹگلے کے اوپر، اور یہاں سے آگے اس پہاڑ کے نیچے سوق اور رویسہ کے آثار ہیں، یعنی جہاں بازار لگا کرتا تھا رویسہ کا۔ اور صحیح بخاری کی ہی حدیث میں ذکر ہے کہ رویسہ سے 2 میل کے فاصلے پہ مصلی رویسہ موجود ہے، جو کہ یہ، اور یہ قبریں۔ السلام علیکم۔ وادی منصرف اس لیے کہتے ہیں کہ منصرف کے بعد آگے 2 رستے ڈائیورٹ ہوتے ہیں، ایک یہ رستہ جو سیدھا بدر کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا یہاں سے الٹے ہاتھ پہ درب الانبیاء، وادی عصایا، پھر اس سے آگے وادی ابوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن 28 ذی القعدہ ٹیوزڈے کے دن عصایا میں پہنچے، اور فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عصایا کے مقام پہ پڑھی۔ یہ کچھ بازاروں کے آثار ہیں، اور اس جگہ کو کہتے ہیں عصایا۔ ادھر لیفٹ ہینڈ پہ آگے مصلی عصایا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور آگے نیچے جا کے بیر عصایا کی جگہ آتی ہے۔ یہ جو سامنے اونچا پہاڑ نظر آ رہا ہے اسے جبل بلاسا کہتے ہیں۔ یہ جو محراب کے پتھر پڑے ہوئے ہیں اس کو مصلی عصایا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور پیچھے وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اسے جبل قدس۔ یہ جو پہاڑ ہے اس کی لیر کے نیچے جتنا علاقہ ہے اس کو تہامہ کہتے ہیں، اور پہاڑ کے اوپر لیفٹ ہینڈ کی طرف کا علاقہ اس کو حجاز کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی تھی عصایا پہ، اور پھر ادھر سے آگے گئے وادی ارج میں جا کے رکے، اور ادھر ظہر عصر کی نماز پڑھی اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالا۔ اور اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا ایک کچھ سامان تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیا تھا، جو انہوں نے اپنے غلام کو ایک اونٹ کے اوپر رکھوایا تھا، اور اس غلام سے عصایا میں جب وہ سویا تو ادھر سے اس کا اونٹ اپنی رسی توڑ کے یا رسی کے ساتھ وہ غائب ہو گیا، اور ارج میں جا کے وہ غلام ملا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، اور وہاں وہ واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 ذی القعدہ کو وادی عصایا میں فجر پڑھنے کے بعد آگے آئے اور وادی ارج میں پڑاؤ ڈالا، اور سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے کہ ارج کے جو گھر تھے، یعنی وہاں پہ جو وادی یا کوئی گاؤں تھا اس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اور یہاں پہ ٹیوزڈے کے دن پہنچے تھے، فجر کی نماز عصایا میں پڑھی، اور ادھر پہنچ کے ظہر عصر کی نماز پڑھی۔ یہاں پہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سامان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا اپنا، جو انہوں نے اپنے غلام کو دیا اور اس نے اونٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ عصایا پہنچا تو عصایا پہنچ کے اس کو نیند آئی، اس نے آرام کیا، اور جب صبح اٹھا یا رات میں دیکھا تو اونٹ جو تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اس کو نہیں ملا، یہاں تک کہ پھر وہ آگے وادی ارج میں آ گیا، اور جب یہاں پہنچا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حضرت عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر وہ سب بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، اور ان کو پتہ لگا کہ اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا یا ڈانٹنا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرانے شروع ہوئے لیکن ان کو کچھ کہا نہیں۔ پھر اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آئے، اور وہ اونٹ کو اپنے ساتھ لے کے ارج میں پہنچے، کیونکہ وہ ان کی ڈیوٹی یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ قافلے سے ہمیشہ پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی چیز رہ جائے تو وہ لے کے آگے قافلے کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس طرح غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا تو وہ بھی قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں، تو ان کو بھی صفوان رضی اللہ عنہ ہی آگے قافلے کی طرف لے کے آئے۔ تو جب وہ
سامان اور اونٹ لے کے آئے تو حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ یہ اپنا سامان چیک کر لیں گے، اس میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، گم تو نہیں ہے. تو انہوں نے جب سامان چیک کیا تو انہوں نے کہا ہاں اس میں سب کچھ موجود ہے سوائے ایک پیالہ کے جو پانی پینے کے لیے رکھ لیا تھا. تو ان کے غلام نے کہا کہ وہ پیالہ میرے پاس ہے. تو وہ جب ان کو دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز واپس دے دی ہے جو گم ہو گئی تھی، اور یہ اس غلام نے خود سے نہیں گم کیا، کیونکہ اس غلام کی یہ نیت نہیں تھی کہ وہ گم ہو جائے، اس نے اپنی طرف سے تو اس کی حفاظت کی، لیکن تم خام خواہ اس کے اوپر غصہ ہو رہے تھے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ندلہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے ایک پیالہ بھیجا جو حلوہ سے بھرا ہوا تھا، یعنی حلوہ حیسہ اس کو کہتے ہیں، جو کہ آٹا، کھجور اور گھی سے بنا ہوتا تھا. حیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان سب نے پیٹ بھر کے اس حلوہ کے جو باؤل تھے، پیالہ تھا، اس سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اتنے میں سعد بن عبادہ اپنے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اونٹ لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ سامان کے ساتھ گم ہو گیا، تو یہ ہدیہ کے طور پہ ایک اونٹ ہماری طرف سے قبول کریں، اس کے اوپر سامان لگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اونٹ واپس کر دیا، یہ جو آپ اونٹ لے کے آئے اس کو بے شک آپ واپس لے جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ آپ نے ہماری مہمانداری، ہمارے اوپر پیسہ خرچ کیا جب مدینہ منورہ میں جتنے سال گزارے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں وہ مال ہمیں زیادہ پسند ہے جو آپ ہم سے لے لیں، اور وہ مال ہمیں نہ پسند ہے جو آپ چھوڑ دیں، یعنی جس مال کو آپ ایکسیپٹ نہ کریں یا اس کو چھوڑ دیں وہ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن جو آپ ہم سے مال لے لیں کسی بھی طرح اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا مدد ہو جائے تو وہ ان کو پسند تھا، وہ خوشی سے اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کیا کرتے تھے. تو یہ واقعہ وادی ارج میں ہوا. پیچھے وادی عصایہ میں وہ اونٹ گم ہوا تھا، اور وادی ارج میں آ کے وہ اونٹ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے ان کو پہنچا دیا. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رات گزاری، اور اگلے دن یعنی 5واں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ارج سے سفر کرتے ہوئے وادی ارج میں 28 ذی القعدہ تھی، 5واں دن وادی سقیہ میں 29 ذی القعدہ، ابوا فض ذی الحج کو تھرسڈے کے دن پہنچے. وفا الوفا میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ارج سے نکل کے ایک ٹیلے پہ پہنچے تھے، جہاں یعنی 3 میل کا فاصلہ ہے وادی ارج اور اس ٹیلے کا، اور اس ٹیلے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی تھی ایک جگہ پہ جسے مسجد منبجس کہتے ہیں. اور اسدی کی روایت ہے ابن زبالہ میں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی ادھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے کے پاس جا کے اس کے قریب 2 یا 3 قبریں تھیں، اور قبروں کے ساتھ ادھر درخت تھے، اور ان درختوں کے بیچ میں آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی وہاں پہ وہ مسجد منبجس کے آثار تھے. ایک یہ مسجد ہے نئی، اور ایک وہ وائٹ والی مسجد ہے پرانی. تو ان میں سے کسی اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی مسجد منبجس، اور اس طرف ایک ٹیلا تھا پہاڑ کے اوپر، چھوٹا لال کلر کا پتھر تھا، اس پہ اونٹنی کے پاؤں کے نشان تھے جو 30-40 سال پہلے ختم ہو چکے ہیں. یہ درب الانبیاء کا رستہ ہے، آگے مدینہ کا رستہ ہے ادھر سے، اور ادھر سے مکہ کا. وادی ارج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عدان سے گزرتے ہوئے رئی رصفہ، یہ جو لال کلر کا کنواں ہے جالی سے کے اندر، اس کو بیر رصفہ کہتے ہیں، اور یہ رئی رصفہ یعنی تنگ رستہ، یہاں سے 1 لاکھ صحابہ گزرے. اس کے بعد آگے وادی قاہا، پھر یہ پوری وادی قاہا ہی ہے، لیکن اس کے بعد بیر طلوب آتا ہے. بیر طلوب کے بعد لہیہ جمل جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا، اور پھر اس کے بعد آگے وادی قاہا، پھر سقیہ میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور وہاں پہ رات گزاری. 5واں دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سقیہ میں موجود تھے، اور 5ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سقیہ سے نکلے اور ابوا میں جا کے 6 دن 6 اور فص ذی الحج کی تاریخ ابوا میں رات گزاری. یہ ہے بیر طلوب کے پاس قبر نطلہ الغفاری رضی اللہ عنہ کی. یہ ہے بیر طلوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر سفر بیر طلوب کے پاس سے گزر کے کیے ہیں. فتح مکہ،
صلح حدیبیہ، ہجرت کا سفر، مختلف سفر میں بیر تلوب کے قریب سے گزر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری وادی قاہا، یہ جو پہاڑ ہیں یہ جبال تہامہ، ان کے نیچے یہ سارا علاقہ تہامہ کا علاقہ ہے، اور پہاڑ کے اوپر حجاز کا علاقہ ہے۔ بڑے آثار ہیں اب بھی انہی قدسی صفاتوں کے، نظر آئیں گے واضح جا بجا کوئی صدا گزرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 29 ذی القعدہ 29 ذی القعدہ وینسڈے بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ارج سے نکل کر وادی سقیہ، یہ جو سقیہ کا مقام ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے رکے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، مصلی سقیہ پہاڑ کے نیچے، اور یہ کچھ بازار کے آثار ہیں جو 200-300 سال پرانے، اور اس کے پیچھے دوسرے بازار کے پرانے آثار ہیں جو ہزاروں سال پہلے کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فجر کی نماز پڑھی ہوگی، اور پھر ادھر سے آگے نکل کے وادی ابوا چھٹے دن یعنی 6th day فض ذی الحج آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ابوا میں پہنچے، اور وہاں پہ جا کے پڑھا کیا۔ یہ درب الانبیاء ہے، حج کا سفر 70 انبیاء انہی رستوں سے گزر کے مکہ کے لیے گئے تھے حج کرنے کے لیے۔ یہ پیچھے پرانے بازاروں کے آثار ہیں جو ہزاروں سال پہلے کے ہیں، اور یہ شروع میں 200-250 میکسیمم 300 سال پرانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سقیہ سے نکلے اور ابوا کے مقام پہ پہنچے، چھٹا دن تھا 6th day، اور فض ذی الحج کی تاریخ تھی، اور تھرسڈے کا دن تھا یعنی جمعرات۔ اور ابوا میں جب پہنچے تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید لوبیا کا سالن کھا رہے تھے یعنی وائٹ بینز، جو کہ انہیں ودان کی طرف سے کسی نے ہدیہ کے طور پہ یا ان کی خدمت پہ وہ سالن پیش کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفید لوبیا کا سالن کھانے کے بعد نہ کلی کی نہ وضو کیا، اور مسجد کی طرف گئے اور ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد ابوا میں اس جگہ ہے جس کے بائیں طرف ابوا ہے، یہ ہے مسجد قرین جس کے آثار ابھی بھی باقی ہیں، اور یہ جو اندر پلر بنا ہوا ہے یہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مصلی قرین جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ اس کے پاس یہ بازار تھا جو 1395 یا 1350 ہجری میں تقریباً یہ بازار ختم ہو چکا ہے، اس سے پہلے قافلے یہاں سے ہی گزرا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد پہ نماز پڑھی ہے کیونکہ اس کے لیفٹ ہینڈ کی طرف ابوا ہے، جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے مطابق وہ مسجد اس جگہ پہ جس کے بائیں ہاتھ پہ ابوا نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابوا کی طرف گئے، طلعۃ الیمن، وادی طلعۃ الیمن میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے نماز پڑھی عصر کی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اکثر اس درخت کی جڑوں میں پانی دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ درخت ہمیشہ باقی رہے تاکہ وہ اس درخت کے نیچے پہنچ کے نماز پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ تو ابوا پہنچنے کے بعد لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے آتے ہیں، لیکن اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ ادھر پہنچ کے لوبیا کا سالن کھانا، اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابوا میں لوبیا کا سالن کھایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو باقی جگہ پہ رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وائٹ بینز یعنی سفید لوبیا کا سالن کھایا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر اسپیشلی ان رستوں پہ جاتے تھے اور ان جگہوں پہ وہی عمل کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تاکہ اس سنت پہ عمل اس طرح سے ہو کہ
جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہیں پہ وہ بھی وہی کام کریں. تو یہاں ابوا پہنچ کے اگر کوئی اس سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے جو باقی جگہ یعنی دنیا میں کہیں اور رہ کے آپ اب سالن تو کھا سکتے ہیں، لیکن اسی مقام پہ پہنچ کے اس سنت پہ عمل کرنا اس کا ایک الگ ثواب انشاءاللہ ہوگا. یہ درب الانبیاء جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور 70 انبیاء اپنے اپنے وقت میں حج کے لیے مکہ کی طرف گئے ہیں وادی ابوا سے گزر کے. ابن زبالہ کی کتاب میں اسدی کی روایت ہے کہ وادی ابوا جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے 5 میل کے فاصلے پہ ایک مسجد ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اسے مسجد البیدہ کہتے ہیں. تو یہ ایک مسجد کے آثار ہیں. مسجد البیدہ ایک یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وہ آگے لاوے کے لیر ہے حرہ مقیتلہ، اس کے پاس بھی ایک مسجد کا آثار ہے جس پہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی مسجد البیدہ ہو سکتی ہے. اب وہ اور یہ ان میں سے کوئی ایک ہوگی، یا ہو سکتا ہے یہ بھی نہ ہو، ان کے علاوہ کوئی اور لیفٹ یا رائٹ پہ ایک اور مسجد ہو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو. وجہ اس کی ہے کہ 1 میل جو ہے وہ اس زمانے میں 1.6 کلومیٹر سے لے کے 1.8 کلومیٹر کے بیچ میں ہوتا تھا. یعنی 1 میل سے اگلا میل جو مائل سٹون لگا ہوا تھا وہ ہو سکتا ہے پیچھے 1 میل سے دوسرا میل 1.6 کلومیٹر پہ ہو، اس کے بعد اگلا میل 1.7 کلومیٹر پہ ہو، اس کے بعد تیسرا میل ہو سکتا ہے 1.68 کلومیٹر پہ ہو، چوتھا میل ہو سکتا ہے 1.75 کلومیٹر پہ ہو. تو یہ جو بیچ میں 100-200 میٹر ایکسٹرا آتا تھا 5 میل پہ، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک یہ مسجد اور دوسرا وہ حرہ مقیتلہ، ان کے بیچ میں 300-400 میٹر کا گیپ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک مسجد ہوگی. اس لیے پن پوائنٹ کسی کا بھی نہیں کہہ سکتے کہ کون سی مسجد تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ سجدہ کیا. اس کا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر عمرہ اور حج کے سفر انہی رستوں سے کرتے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے تھے، اور وہیں پہ رک کے نماز پڑھتے تھے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. گئے تو صحابہ ان کے ساتھ تھے یا تابعین، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے گزرتے دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے بچنے کے لیے اپنا سر یہاں سے جھکا کے نکلے تھے، تو وہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے ایسا عمل انہوں نے کیا. اس طرح وادی روحہ میں آج کے زمانے میں 3 مسجدیں موجود ہیں. ایک پرانی وائٹ کلر کی، ایک اب نئی گورنمنٹ نے بنا دی ہے، دوسری اس کے اپوزٹ بھی روحہ کے پاس آثار ہیں. تو ان تینوں میں سے کوئی ایک مسجد ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بھی مسجد نہ ہو، کوئی اور مسجد ہو، کیونکہ عبداللہ بن عمر کے وقت میں وہاں جو مسجد تھی صحابہ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور عبداللہ بن عمر اس مسجد سے ہٹ کے ایک اور جگہ نماز پڑھتے تھے ساتھ ہی. تو تابعین یا صحابہ نے پوچھا کہ آپ وہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے اس جگہ پہ دیکھا ہے. تو صحابہ کے وقت میں بھی مسجدیں لیفٹ رائٹ اوپر نیچے وادی کے اندر تھیں. ایگزیکٹ پن پوائنٹ اس وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جگہ ہے جہاں پہ سجدہ کیا ہے. ہو سکتا ہے اس سے آگے مسجد ہو سکتا ہے یہ مسجد نہ ہو، ادھر لیفٹ رائٹ کہیں اور جگہ ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس وادی کے اندر یہی 100-200-400 میٹر کے ریڈیس میں نماز پڑھی ہے. تو ادھر اسی نیت سے سنت سے نماز پڑھنا انشاءاللہ سنت کو عمل کرنے کے ایکول ہے، جیسے عبداللہ بن عمر کرتے تھے. اس طرح آج کل مسلمانوں میں بچوں میں یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی، حالانکہ
صحابہ جو تھے وہ اپنے بچوں کو اسی طرح سیرت اور مغازی کی چیزیں سکھاتے تھے جیسے ایک چھوٹے بچے کو سورہ اخلاص سکھائی جاتی ہے، یعنی اتنے اہتمام سے ان کو بتاتے تھے کہ کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے ہیں، تاکہ ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقی رہے اور وہ اس کو آگے کنوے کرتے رہیں۔ ادھر سے آگے ابھی ثنیہ ہرشا کا رستہ ہے جہاں سے یونس بن متی علیہ السلام گزرے تھے حج کے لیے۔ یہ ہے مسجد الحنود اور اس کے محراب کے سامنے ایک اور پتھروں سے محراب بنے ہوئے مسجد کے آثار، اس کو مسجد ثنیہ ہرشا کہتے ہیں۔ یہ آج کل کی گاڑیوں کا رستہ ہے ثنیہ ہرشا، اور ادھر اوپر سے مٹی کا ایک ٹریک جا رہا ہے جس کو پرانے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 70 انبیاء اسپیشلی یونس بن متی علیہ السلام اسی ثنیہ ہرشا سے گزرے تھے اونٹ کے اوپر تلبیہ پکارتے ہوئے حج کے لیے۔ یہاں پہ وادی ابوا ختم ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن سفر کے مسلسل مدینہ سے نکلنے کے بعد ادھر سے آگے گئے اور وادی جوفہ میں جا کے پڑاؤ صبح کے وقت وہاں پہنچے۔ یہ وادی جوفہ اور وہ ہے قصر عالیہ، یہاں پہ یہ مائلسٹون بھی ہے درب الانبیاء، اور یہ ہے مسواک کے درخت جنہیں ثنیہ اراک کا سیرت کی کتاب میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیہ اراک سے گزرے ہیں وادی جوفہ سے، اور وہاں سے وہ آگے جائے گا ثنیہ الزورہ، پھر اس کے بعد ابرک الاخرجہ، پھر اس کے بعد ابوا کی طرف رستہ ہے درب الانبیاء کا۔ وہاں سے جاتے ہیں تو مکہ کا رستہ آتا ہے، یہ لیفٹ پہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے غدیر کو، یہاں پہ یہ ساری مسواک کے ٹہنیاں۔ ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی جوفہ سے نکل کے وادی قدید میں داخل ہوئے اور وہاں پہ حرہ مشلل کے پاس پڑاؤ ڈالا، اور حرہ مشلل کے نیچے ایک بت ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا منات، اور اوس اور خزرج قبیلے مدینہ سے جب حج کرنے آتے تھے تو حج کر کے وہ اپنے بال نہیں کٹاتے تھے جب تک واپس جاتے ہوئے وادی قدید میں اس جگہ آ کے منات کا طواف نہ کر لیں، اس کے بعد وہ اپنے بال کٹوا کے مدینہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قدید سے وادی عثمان کی طرف گئے ثنیہ لفت کو کراس کرتے ہوئے۔ اشرقت شمس العطاء وازدهى أهل الوفاء بخليص الحب زان درب خير الأنبياء أشرقت شمس العطاء وازدهى أهل الوفاء بخلال
يا رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیہ لفٹ سے گزر کے 1,00,000 صحابہ کے ساتھ وادی عثفان میں اس ثنیہ غزال سے گزرے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اونٹنی پہ تلبیہ پکارتے ہوئے حج کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی اونٹنی کی جو لگام تھی وہ کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، یعنی وہ رسی کھجور کی شاخوں کی تھی۔ 4 ذی الحج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرا الغمیم میں پہنچے، جو وادی عثفان اور وادی مرزہران کے بیچ کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ حرہ دجنان کے پاس کرا الغمیم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور ادھر کچھ صحابہ نے شکایت کی کہ ہم لوگ اتنا سفر کرنے کے بعد تھک چکے ہیں اور پیدل چلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ چھوٹے چھوٹے قدم لو اور تیزی کے ساتھ چلو، اور اپنے بازو کو ہلاتے ہوئے، تاکہ اس سے مدد حاصل کرو، یعنی چھوٹے قدم لینے سے ان کو تکلیف یا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے صحابہ نے پھر ویسے ہی، اور وادی مرزہران پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب عشاء کی نماز وہاں نہیں پڑھی، بلکہ وہاں سے سفر جاری رکھا اور مکہ پہنچ کے وادی ذی طویٰ میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے نماز پڑھی۔ کبھی وادی کبھی میدان کبھی کوثر اور صحرا بیاں کرتے یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ ہے جبل فخر، اور یہ والا پہاڑ، اور یہ ٹرک کے پیچھے جو پہاڑ ہے، اس کے بیچ میں جو یہ روڈ بنی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ثنیۃ البیضاء۔ فتح مکہ کے ٹائم اور حج کے ٹائم جب آپ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے تو اس کے پیچھے مسجد تنیم، مسجد عائشہ ہے، جہاں سے مکہ کی حدود شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ذی الحج کو وادی مرزہران میں داخل ہوئے اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، لیکن مغرب اور عشاء کی نماز وہاں نہیں پڑھی، اور پھر وہاں سے نکل کے مسجد تنیم آئے، جو تنیم کا علاقہ ہے، مسجد عائشہ۔ تنیم کے علاقے کو کراس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام پہنا ہوا تھا مدینہ سے نکل کے، اس کو تبدیل کیا دوسرے احرام میں، یعنی اگر آپ کا احرام گندا ہو جائے یا ناپاک ہو جائے تو اس کو دوسرا کپڑا پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ الٹا سنت ہے، تاکہ مکہ جب داخل ہوں تو پاک صاف کپڑے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام چینج کیا اور یہ ثنیۃ البیضاء سے مکہ داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے آگے گئے تو طریق الحجون آتی ہے، طریق الحجون پہ جو پہلی ثنیہ ہے اس کا نام ہے ثنیہ الخضرا، اور اسے ری الکحل بھی کہتے ہیں۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور پھر رات گزاری وہیں پہ، اسی کو وادی ذی طویٰ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اگلے دن 6 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور پھر بعد میں اس سے آگے گئے تو طریق حجون پہ ہی آگے ایک اور ثنیہ آتی ہے جس کا نام ہے ثنیہ قدا، جسے ثنیہ حجون بھی کہتے ہیں، اور ثنیہ اولیاء بھی لکھا ہے حدیث کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں مکہ داخل ہوئے تھے تو ثنیہ العلیٰ سے انٹر ہوئے، عمرہ کیا، اور جب مکہ سے باہر نکلے تو ثنیہ سفلی، جسے ری الرسام کہتے ہیں، جو آج کل انجم ہوٹل کے بیک سائڈ پہ ایک بس سٹینڈ ہے سیپکو کا، اس کے پاس وہ ری رسام ثنیہ سفلی، اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکل کے واپس نکلا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ طریق الحجون سے مکہ داخل ہونا اور ری رسام سے واپس مکہ سے عمرہ کر کے باہر نکلنا۔ یہ اس برج کے بعد جو یہ روڈ اوپر جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں ثنیہ خضرا اور ری الکحل۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، شارع حجون اس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی ذی طویٰ میں گزاری تھی۔
جو کنواں فیمس ہے زیتوا کے نام سے، وہ کنواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تھے تو اس ثنیہ سے داخل ہوئے، اور اسی سے آگے جب جائیں گے تو مقبرہ مولا جو مکہ کا قبرستان ہے، اس سے پہلے ایک اور اس طرح 2 پہاڑ آئیں گے، اس کو ثنیہ العلیہ یا پھر ثنیہ قضاء کہتے ہیں۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کے مکہ ابتح مسجد حرام سے پہلے مسجد جن کی جو روڈ ہے وہاں سے داخل ہوئے، اور پھر مکہ مسجد حرم میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ وادی مرزحران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ذی الحج کو داخل ہوئے تھے، اور رات کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب عشاء وہاں پہ نہیں پڑھی، بلکہ مکہ میں آ کے اس ثنیہ کو کراس کرنے کے بعد مغرب عشاء پڑھی۔ یہ جو 2 پہاڑ ہیں، ایک یہ لیفٹ پہ اور ایک یہ رائٹ پہ، یہ ہے ثنیہ الخضراء، رئی الکحل، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ رئی کہتے ہیں پہاڑ کے بیچ میں تنگ رستہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وادی زیتوا میں مغرب عشاء پڑھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزحران جو آج کل کا نیا جموں میں علاقہ ہے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی، بلکہ ادھر پہنچ کے مکہ کی حدود میں داخل ہو کے نماز پڑھی، کیونکہ ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ کے اکول ثواب ملتا ہے۔ تقریباً یہاں سے یہ سیدھے ہاتھ پہ ایک رستہ مڑتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزاری ہوگی، اور یہاں پہ 4-5 کنویں تھے مختلف، تو کس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا اگلے دن 6 ذی القعدہ کو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو کنواں ابھی فیمس ہے وادی زیتوا کے بارے میں، بیر زیتوا، وہ کنواں نہیں ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، وہ کوئی اور کنواں تھا جو اس علاقے میں کہیں تھا۔ یہاں سے سیدھا جائیں گے آگے ثنیہ قضاء، جسے ثنیہ حجون بھی کہتے ہیں، ثنیہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے ٹائم مکہ داخل ہوئے تھے ثنیہ علیہ سے، اور واپسی مکہ سے باہر نکلے تھے ثنیہ سفلی، جو رئی رسام مسجد فندق انجم کے پاس رستہ ہے جہاں پہ بس اسٹینڈ بھی ہے، ادھر سے ایک رستہ اسی طرح رئی رسام تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے، داخل ادھر سے ہوئے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وادی زیتوا میں آ کے ایک رات گزاریں، اور پھر اگلے دن صبح اٹھ کے غسل کر کے عمرہ ادا کریں، یا حج کے لیے جب آئے تھے۔ تو اس طرح جب مسافر باہر سے آتے ہیں مکہ تو فوراً عمرہ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ مکہ پہنچ کے آرام کریں، جب ریفریش ہو جائیں تو پھر اس کے بعد عمرے کے لیے مسجد حرم میں جائیں۔ یہ جو سامنے چڑھائی آ رہی ہے یہ ہے ثنیہ حجون، جسے ثنیہ علیہ بھی کہتے ہیں، ثنیہ قضاء بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مقبرہ مولا جو مکہ کا قبرستان ہے وہ آتا ہے، تو اس کو ثنیہ مقبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ثنیہ کو کراس کر کے مکہ میں داخل ہوئے تھے، ابتح کی وادی ابتح میں۔ یہ 2 لیفٹ پہ اور رائٹ پہ جو پہاڑ ہیں، یہ ثنیہ علیہ، یہ ایک پہاڑ ہے رائٹ پہ اور یہ لیفٹ پہ، اور اس کے بعد یہ لیفٹ سائڈ پہ قبرستان تھا پرانا، اور جو رائٹ ہینڈ کا ہے وہ نیا ایکسٹینشن ہے۔ یہ ابتح، ادھر سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے آگے مسجد حرم میں۔ 6 ذی الحج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹیوزڈے کا دن تھا، عمرہ ادا کیا، اور پھر عمرہ ادا کر کے مکہ میں نہیں ٹھہرے، باہر آ گئے واپس ادھر ابتح کے علاقے میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ذی الحج 7 ذی الحج یہاں گزاری، پھر ظہر کے ٹائم 8 ذی الحج مینا میں چلے گئے، اور وہاں پہ حج کے لیے مینا، پھر عرفات، مزدلفہ، پھر مینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو نمازیں پڑھی تھیں وہ ادھر ابتح میں رکے کے پڑھی تھیں، 6 ذی الحج اور 7 ذی الحج کو، نہ کہ مسجد حرم جا کے، کیونکہ مکہ میں کہیں بھی نماز پڑھیں وہ 1 لاکھ کے ایکول ثواب ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں جبل قیقان، اور اس کے نیچے وہ جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں رئی رسام ثنیہ سفلی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے تھے۔ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا